دن آگے رہے گا کہ مرے پیچھے پھر اٹھایا جاؤ گے اور اٹھائے جانے کے بعد حساب و کتاب ہوگا اور پھر تمہارے لیے جہنم کی آگ کے علاوہ کوئی جگہ نہیں. تم آج اپنی چلا رہے ہو. جو تمہارے دل میں آتا ہے طاقت کے زور پر دولت کے نشے میں جو چاہے کر لیتے ہو. تم کو یہ نہ کرنا چاہیے. تم آزاد و خود مختار نہیں ہو بلکہ تم امتحان کے لیے اس دنیا میں مالک کی طرف سے بھیجے گئے ہو. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کرو اور اس کے سامنے سر جھکا کرو. اور یہ بات جب کہی جاتی تھی تو آگ لگ جاتی تھی بادشاہوں کے اندر کہ جن کی بات جن کے دل کی ہرائی پوری ہونا چاہیے ایک کشمکش برپا تھی. پورے مکے کے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی اور چونکہ ان کے پاس زور تھا اختیار تھے جماعت تھی ان کی ان کافروں اور مشرکوں کی تو ہر انداز سے چاہتے تھے کہ یہ بات ہے یہ آگے بڑھنے نہ پائے لوگوں کے کان میں نہ پڑے. تو طرح طرح کے اعتراضات ہیں بہتان لگائے جاتے تھے اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ جو اللہ کا نام لے کر یہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ان کی اپنی بات ہے. اللہ ایسی بات کبھی نہیں کر سکتا. اللہ تو ہمارے اوپر جو آسمان والا ہے اور ہمارے باپ داداؤں کو بڑا مہربان تھا. اگر یہ کوئی بری بات ہوتی جو ہم کر رہے ہیں یہ کفر و شرک اور اپنے حضرات اور اپنے باباؤں کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اگر یہ بری بات ہوتی تو اللہ ہم کو کبھی نہ کرنے دیتے. تو اس لیے جس کو یہ اللہ کی بات کہہ کے پیش کر رہے ہیں یہ خالص اپنی غرض ہے. ہم کو گرانا چاہتے ہیں اپنے کو بڑھانا چاہتے ہیں. تمہاری نے جواب دیا کہ یہ جھوٹے ہیں آپ دل شکستہ نہ ہو ذرا برابر کوئی آپ کے دل پر میل نہ آئے اور یہ خود کان کھول کر سن لیں کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن کہ انا ہم ہی وہ ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ ان کی اپنی بات ہے اللہ کی بات ہوتی تو یکایک پورا قرآن اتار سکتا تھا. اللہ کے پاس تو بہت طاقت ہے آسمان والے کے پاس. یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے کہ تھوڑا سے بناتے ہیں پھر پیش کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں کوئی موقع لیتے ہیں پھر تھوڑا سا بنا کر پیش کرتے ہیں. تو مالک نے ان دونوں باتوں رد کیا اور فرمایا انا نحنو کہ ہم ہی وہ ہیں وہ ذات ہے کہ نحنو کہ ہم نزلنا 3 تعبیروں کے ساتھ انا نحنو نزلنا کہ صرف اور صرف ہم نے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے آنے کا آپ کے اوپر القرآن اس قرآن کو تنزیلہ تھوڑا تھوڑا اتارنا. تو دونوں کا جواب مل گیا کہ نہ آپ کو یہ بنایا ہوا ہے نہ ان کے اعتراض میں کوئی قوت ہے کہ اس کو یکایک کیوں نہیں اگر اللہ کیا اس کو بھی بنانے میں مشکل ہوتی ہے تھوڑا تھوڑا بناتا ہے. دونوں کا جواب مالک نے دیا. پھر فرمایا یہ ساری باتیں جو یہ کر رہے ہیں یہ خالص دشمنی ہے نادان ناسمجھ نہیں ہے. یہ صرف اللہ کی بات کو جو آپ دنیا والوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں اس کی رکاوٹ کے لیے یہ ساری کوشش ہے. اور صرف یہ نہیں کہ آپ کے اوپر الزام لگائیں بلکہ تالیاں پیٹتے ہیں آپ کے پیچھے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. ان کی عورتیں گودے پھیلا بنا کر بددعائیں دیتی ہیں اور ان کو موقع مل جائے تو آپ کے جان اور مال سے دشمنی کرتے ہیں. کوئی پتھراؤ کرنے پر تیار ہے اور کوئی مال ہڑپ کر جانے اور نقصان کر جانے کے لیے کوشاں ہے. اسی ایک بات کی وجہ سے کہ ان کی خدائی ہے اس کا اثر دماغنے لگا ہے آپ کی اس بات سے اور ہر طرح سے آپ کو یہ اس بات کے کہنے سے روکنا چاہتے ہیں. کبھی محبت اور پیار سے کبھی چاپلوسی کے ذریعے سے کبھی رشوت پیش کرتے ہیں کبھی زور کاٹتے ہیں اور کبھی جان و مال کے نقصان کا ڈراوا دیتے ہیں آپ کو اور آپ کے ساتھ. یہ بات نہ کہو. یہ جو بات ہے یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. فرمایا حالات آپ کے لیے مشکل آپ کے ساتھیوں کے لیے مشکل تر ہو رہے ہیں. دیکھتے ہیں
لیکن کیا کیا جائے؟ آج تو یہی حق ہے، اور ایک مومن کا یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ حق بات سے کبھی نہ کترائے۔ حق بات تو بہرحال آپ کو کہنا ہے، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور ہر مومن پر یہ ذمہ داری ہے کہ بات کھول کر لوگوں کے سامنے لائے تاکہ اس کے مالک کی عزت برقرار رہے، اور جنہوں نے اس کے ساتھ ساجھا کرنے کی کوشش کی ہے ان کی حیثیت واضح کر دی ہے۔ یہ بات تو ہر مومن یہ فرض کے طور سے اس کا فریضہ ہے کہ اس سے زیادہ خیر خواہی کی بات دنیا والوں کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتی، کہ ان کو اگر بتایا جائے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگ اس بات کو مان لے، اپنی غلطی سے تائب ہو کر اور اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ جائے۔ بات تو آپ کو کرنا ہے، اسی کام کے لیے تو آپ کو بھیجا گیا ہے، سارے انبیاء کو بھیجا گیا ہے، یہی تو ذمہ داری سارے مومنوں اور مسلمانوں کو ہے۔ اس لیے اس میں کمی تو نہیں آئے گی، چاہے یہ کچھ کر لے، تصویر حکم رکھیے تو ذمہ رہیے اسی انداز سے۔ یہ آج کا کوئی اپنا خود خیال یا نکالا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کے پروردگار نے جو حکم رکھے کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو دیا ہے، آپ کے رب نے کہ بات کھول کر دنیا والوں کے سامنے لانا ہے، چاہے کچھ ہو جائے۔ راستہ سخت ہے، مقابلہ انتہائی دشوار، لیکن جمنا ہے بغیر جمے ہوئے اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہ اٹھے۔ اللہ سارا کیا کرایا راستہ سب کے ساتھ کسی راستے پر قدم ڈالے رکھیے کیونکہ حکم رب یہ آپ کے رب کو، اور جس انداز سے یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں، ہر طرح سے تکلیفیں دیں، گھیرے، رشوت پیش کرے، چاپلوسی کرے، خیانت پیش آئے، کیا کہ توحید کی یہ اصلی بات ان کے سامنے نہ لائیے، شرک رد نہ کیجیے، ولا تطیع، اور ہر چیز نہ مانیے گا منہم، ان میں سے جو بھی آپ کو مختلف انداز سے راستے سے ہٹانا چاہے، آسمن، کوئی ایک گناہگار ہے، شرابی، زانی، بدکار، خائن ہے، سود خور ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی آپ باتیں بیان فرمانے ہیں جہاں توحید کے ساتھ اور مکارم اخلاق اور اخلاق کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، جس سے اس کے اوپر سب پڑ سکے، یہ بات آپ نہ پیش کریں۔ اور اسی طرح سے وہ کفورا کافر کہتا ہے عقیدے کی بات نہ چھیڑیں، گناہگار کہتا ہے اس کو حضور کی بات نہ کیجیے، جب آپ سے عرضیں بن سکتی ہے آپ اپنے ہیں، ہم گلے لگا لیں گے، اور یہی کافر کہتا ہے عقیدے کی بات کو قریب نہ لائیے، پھر آپ اپنے ہیں اور ہم آپ، لیکن حکم دیا جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے نہ اس فاسق و فاجر عاصم کی بات ماننا ہے اور نہ اس کافر کی، چاہے یہ زور و قوت کا مالک ہو اور ڈراوا و دھمکاوا دے رہا ہو کہ ہم سمجھ لیں گے، ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن برداشت کرے یا نہ کرے بات تو یہی کرے۔ اور یہ مقام بڑا مشکل کام نہیں ہے، مقام بھی مشکل ہے، کام بڑا شریف ہے۔ اس راستے میں آگے بڑھنا آسان بات نہیں ہے، تو ایک تو سب آپ کو کرنا ہے جماعت کے ساتھ کچھ ہو جائے، اور دوسری بات کہ اللہ کی یاد سے وابستہ رہیے، جن کے وذکر، اور یاد رکھیے اسم ربک، اپنے رب کے نام کو، اپنے مالک کو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، اس کو یاد کیجیے، رب کا جس آپ کا رب ہے کوئی غیر نہیں، ضرورتوں کا اصیل ہے، خود کو بھی اور شام فرمایا ہر وقت بس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا واسطہ اپنے مالک سے ہونا چاہیے، اس سے دعائیں ہیں، اس کے کلام کی تلاوت ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر سجدے و رکوع ہے، منا جاتے ہیں۔ یہ انداز اگر اختیار کریں گے آپ سب کے ساتھ جمے رہیے، اور یہ طاقت آپ کو سب کی اور جماؤں کی جو ملے گی وہ تو دل کی توانائی اور قوت اور عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ، اور دوسری بات
جو اس کو مدد دے گی وہ یہ ہے کہ اپنے مالک کو ہر وقت یاد رکھیے، نمازوں کی پابندی، اور جو پروردگار نے فرما دیا ہے اس انداز سے اپنے مالک کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے، تب صحیح صراط سے بچ سکتے ہیں۔ اور یہ گویا ہر ایک کے لیے یہ ہدایت کا یہ راستہ ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت ہمیشہ ایسی رہی ہے، جب یہ پیش کی گئی ہے تو دنیا نے اس کا مقابلہ کیا ہے اس سے غضب کے ساتھ، اور کیونکہ دنیا کے پاس عام طور سے طاقت اور قوت کے انبار ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان داعیوں کو، اس آواز کو اٹھانے والوں کو ہر طرح سے میرے میں لیا ہے اور پریشان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو مالک فرماتا ہے یہ تو ہمیشہ ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ تو اس شدت کے عالم کے اندر صرف دو چیزیں ہیں جو انسان کا ساتھ دیں گی، ایک عقیدے کی پختگی، دل کا جماؤ کہ یہی بات حق ہے اور مالک کا یہ فرمان ہے کچھ ہو جائے میں اسی پر قائم رہوں گا، چاہے میرے جسم جان کے ٹکڑے پر ڈالے جائے یا میرے سر کو میری گردن سے الگ کر دیا جائے، بہرحال سب نہ جھکاؤں گا کسی غیر کے سامنے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کو اپنے مالک کو ہر وقت یاد رکھے اور اس کے ساتھ سجدے رکوع کے ذریعے سے اپنی بندگی کا اظہار کرے۔ میں صبح شام سے مراد لگاتار ہمیشہ ہر وقت نماز کا وقت ہو نماز میں، ورنہ یہ دل کے اندر اسی لیے ساری دعائیں بتائی گئی ہے کہ صبح اٹھنے کے وقت یہ دعا پڑھو، حاجت کے لیے جاؤ تو یہ، باہر نکلو تو یہ، ہاتھ دھونے لگو وضو کرنے کے لیے تو یہ دعا، وضو کر سکو تو یہ، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، کرنے سے ہر چیز اللہ کو ہر وقت یاد رکھو۔ اس سے نماز بڑی یاد کی چیز ہے۔ دوسرے ہر وقت کی دعائیں اس طرح سے بتایا گیا ہے کہ یہ مشکل کام آسان تمہاری اپنی قوت سے نہیں ہوگا، بڑے چیزیں، بڑے دیالے، بڑے دعامت ہوگے، لیکن اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یہ چیزیں اختیار نہ کی تو اس پر اصرار میں چند قدم بھی جانے کے بعد تم آگے بڑھنے کی ہمت نہ پاؤ گے، اندر کا فیصلہ نہ ہو۔ یہ تو صبح شام کی بات ہوئی، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کا ایک حصہ فَاسْجُدْ ہو، تم مالک کے سامنے سجدہ کرو، تسبیح ہو اور اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو، لیکن طویل آغاز کرے، طویل حصہ حاجیوں کے رات کو دیکھنے کا معاملہ تھا کہ مزمل وغیرہ میں آیا ہے، اس کے اندر تربیت کی گئی ہے کہ اس طرح سے ایسے مشکل کام کو انجام دینا یوں نہیں ہو سکتا کوئی یہ سوچ لے اور اس کے بعد یہ سمجھے کہ یہ آسان کام ہے، یہ ساری دنیا سے جنگ کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر ایک قدم ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹا لینے کا مانے ارتداد ہے اور کفر ہے، سارا کیا کرایا پہلے کا ہے وہ بھی غلط ہو جائے۔ کام تو یہی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے انتظامات یہ ہے کہ دل کی مضبوطی کے ساتھ اللہ کی راہ میں صبر ثبات کے ساتھ سب کے 3 بڑے موقع ہوتے تو صابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ باسا ہو سکتی ہے، پیٹ کی آگ لگے، تندرستی اور پریشانی ہو، مالی مشکلات آئے، پھر بھی سب ہے کی خودکار کرنا، اللہ کی شکایت کرنا، یا کسی کے سامنے اپنے کو دلیل کر کے ہاتھ پھیلانا یا خیانت، بےایمانی کرنا، یہ سارا ہے جو نہیں کرتا ہے اور سب کے ساتھ کھیل جاتا ہے۔ روزگار اور کوئی جسم جان پر مصیبت آئے، بیمار ہو، مارا جائے اللہ کی راہ میں، تکلیف پہنچے تو پھر سب کرنے والا یقیناً بات۔ اور تیسرا بڑا مقام آتا ہے صبر کا، جب اللہ کی راہ میں میدان قتال میں ایک اللہ کا بندہ نکلتا ہے اور کفربازی کے مقابلے میں لوہے سے مقابلہ کرتا ہے اور پھر جان دے دیتا ہے، شہادت کو آواز دیتا ہے، اس کی شہادتوں کو، اور موت کی آنکھوں میں آگے ڈال کے جانے کی ہمت کرتا ہے۔ یہ چیز ہے کہ سب کی روش پیدا کرو، اور نمازوں کی پابندی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرض تھا کہ وہ اللہ۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت ہی علمی بیان ہے یہ، اور اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہمیشہ سے یہی دعوت اٹھی ہے اور ہمیشہ اس کا یہی ری ایکشن ہوا ہے کہ کافر کہتا ہے
کہ عقیدے کی بات نہ کرو. کافر و مشرک جو ہوتا ہے نا وہ عقیدے کی بات سے بہت چڑھتا ہے، اس پر پہاڑ گزرتا ہے عقیدے کی بات چھیڑنے سے. اور فاسق اور فاجر جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ عام گناہ گاری کا ماحول ہے، اس کو چلنے دو، مت رکاوٹیں ڈالو. تمہارے منع کرنے کی وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے نظروں میں آ جاتے ہیں، لہذا اس کو بڑی پریشانی ہوتی ہے. باقی بتایا گیا کہ دیکھو عقیدے کی پختگی اور دل کا جماؤ یہ آپ کو دین کے اوپر قائم رکھے گا. عقیدے کے اوپر پختہ رہنا، جو عقیدہ ایمان عقیدہ آپ کو اللہ نے دے دیا ہے، توحید کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، شرک کو پہچان گئے ہو، تو اس کے اوپر آپ جماؤ دکھاؤ. یہ ہے اللہ کا مطالبہ. قرآن میں بھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا اللہ مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم گئے، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں مرنے کے وقت اور جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں. اسی طرح ایک دیہاتی آیا، نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایک بات مجھے بتا دیں کہ وہ میں کر لوں اور جنت میں چلا جاؤں. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، پھر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ اس کے اوپر، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. تو اس انداز سے یہ توحید کی دعوت اٹھی تھی. کافی لوگ اس میں ساتھ آتے گئے لیکن پختہ لوگ بہت کم ملے. باقی آتے گئے جاتے گئے، ٹرین سے جس طرح بندہ اترتا ہے راستے میں اترتے گئے، منزل تک نہ پہنچے. زیادہ تر لوگ منزل تک نہیں پہنچے ہیں. اور ابھی آخر میں آ کے جو جماعت کے امیر بنائے گئے تھے محمد حنیف صاحب، ان کے اندر بھی یہی معاملہ کہ پختگی ان کے اندر نہیں آئی ہے، کمزوری آتی رہی ہے، کہیں طاغوت کے معاملے میں، کہیں اس کے کفر کے معاملے میں، اور پھر شرک کے معاملے میں بھی وہ شدت ان کے اندر نہیں رہی ہے جماؤ والی. اور آخر میں آ کے ان کے اندر جو ہے سجدہ تعظیمی کا شرک بھی آ گیا اور دوسری چیزیں بھی آ گئی. تو یہ جماؤ نہیں دکھایا انہوں نے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے احسان فرمایا. گزشتہ 37 سال سے 38 سال سے جو ایمان عقیدے کی بات میں سمجھا ہوں، 1987 سے لے کر ابھی یہ 2022 جا رہا ہے، کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس ایمان عقیدے کے حوالے سے کوئی شک اور کوئی بال برابر چیز یہ نہیں آئی ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے. بلکہ ہمیشہ میرے مالک نے ہر واقعے کے اوپر، ہر موڑ کے اوپر میرے مالک نے مجھے سہارا دیا ہے، گرنے نہیں دیا مالک نے. اور عقیدہ میرا مضبوط سے مضبوط تر ہو گیا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹیں اور نہ انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹیں گے. اسی ایمان عقیدے کے لیے جئیں گے اور اسی ایمان عقیدے کے لیے انشاءاللہ مریں گے.